اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الشاہ غلام رسول صاحب اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا للایمان والاسلام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، اور راج کس شہر میں کرتے نہیں ہے تیرے خدام۔ آج ہندوستان کی سرزمین دیکھ لے، غریب نواز پوری دنیا میں پورے ہندوستان کا راجہ ہے، خواجہ ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے راج کس شہر میں کرتے نہیں ہے تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں ہے دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں ہے دریا تیرا۔ پھر اعلیٰ حضرت اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں، غوث پاک میرے مرشد تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہوگا، میدان محشر میں اتنی بھیڑ ہوگی کہ ماں بھی بیٹے کو پہچان نہیں پائے گی۔ جو آپ کے یہاں اتنے پیارے عزیز دوست ہوتے ہیں وہاں سب کے سب دشمن بن جائیں گے۔ ماں جائے گی بیٹے کے پاس، بیٹا ایک نیکی دے دو، بیٹا کہے گا ماں میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں۔ اس وقت سب کو ایک شفیع کی تلاش ہوگی، سب رسول کائنات کی بارگاہ میں جائیں گے، رسول پاک کو گھیرے ہوں گے، بھیڑ ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اس وقت میں رسول کائنات کی بارگاہ میں جب اپنا وسیلہ پیش کروں گا تو ایسے پیش کروں گا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو حضرات محترم یہ ایک عاشق رسول اور عاشق اولاد رسول کا عقیدہ ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں مجدد اعظم میں، وہ جانتے ہیں کہ آل رسول اور ایک انسان کے لیے ایک مرشد کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ خراج عقیدت محبتانہ انداز میں پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں نے آیت کریمہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں ایک پوائنٹ کی بات ہے، اللہ نے فرمایا ایمان والو، بے ایمان والوں نے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم آپ یہ بتائیں، جو انسان ایمان والا ہوگا وہ تو نماز کا پابند ضرور ہوگا، تسبیح و تحلیل اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ اس کی راتیں جو ہے مصلی پر گزرتی ہوگی، وہ جو ہے تہجد کا گزار بھی ہوگا، کیونکہ ایمان والا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو حضرات محترم اب سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ جو ایمان والا ہوگا وہ تو اس کی راتیں تو مصلی پہ گزرتی ہوگی، وہ تو نماز کا پابند ہوگا، وہ تو تسبیح و
तहलील में उसकी रातें गुजरती होगी, लेकिन अल्लाह तेरा ईमान वाला कहने का मकसद क्या है? तो रब्बे कायनात का जवाब होगा कि सुनो, जब मैंने इब्लीस को जन्नत से निकाला था तो इब्लीस ने मुझसे वादा लिया था कि मौला तूने तो मुझे जो है जन्नत से निकाल दिया, लेकिन मैं तुझसे मोहलत चाहता हूँ कि मैं कयामत तक तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा और ऐसे बंदों को बहकाऊंगा जिसकी रातें मुसल्ले पे गुजरती होगी, जो नमाज का पाबंद होगा, जो शरीयत का पाबंद होगा, मैं ऐसे बंदों को बहकाऊंगा। रब्बे कायनात ने कहा कि ठीक है, मैंने दो चीज तैयार रखी है, जन्नत भी बनाई, जहन्नम भी तैयार किया। जो तुम्हारे साथ होगा वो उसमें जाएगा, जो मेरी बातों पर चलेगा वो इसमें जाएगा। लेकिन रब्बे कायनात का एहसान देखिए, रब्बे कायनात ने यूं ही हम लोगों को छोड़ नहीं दिया, बल्कि रब्बे कायनात ने एक रास्ता दिखाया कि ऐ लोगों, इब्लीस लईन है, वो हमेशा बहकाता रहेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वो कूनू मआ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाना, सच्चों के दामन से वाबिस्ता हो जाना, किसी अल्लाह वाले के दामन को मजबूती से पकड़ लेना, वैसे आजम के दामन को मजबूती से पकड़ लेना। अगर शैतान बहकाना चाहे तो गरीब नवाज के फैजान से शैतान तुझे बहकाने ना पाए। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। एक शेर में हमेशा बोलता हूँ जिसमें जो है सरकार आला फरमाते हैं कि जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे गौस ऐसे वली है। हजरत मोहतरम, माँ के पेट से भी कुछ वली आए, उसमें से गौसे पाक भी, और गौसे पाक उससे भी पहले के वली है, क्योंकि गौसे पाक की गर्दन में हमारे नबी के कदम के निशान थे। इसमें जानते हैं हिकमत क्या है? जब हमारे नबी मेराज शरीफ गए, जाने के बाद जहां पर जिब्रील अमी का पर थक गया, जहां रुक गए सिदरतुल मुंतहा के करीब, तो वहां आगे बढ़ने के लिए एक रूह आई और उस रूह पर मेरे नबी ने कदम रख करके अल्लाह की बारगाह की तरफ आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद रब्बे कायनात से मेरे नबी ने अर्ज किया, मौला वो जो रूह थी वो किसकी रूह थी? तो कसम खुदा की रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब सुनो, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा, वो आपका बेटा होगा, वो मेरा महबूब होगा, आपका भी महबूब होगा। ऐ मेरे हबीब सुनो, जो मकाम मैंने आपको नबियों ने अता किया है, वही मकाम मैंने अब्दुल कादिर जीलानी को तमाम वलियों ने अता किया है। तो मेरे नबी ने अर्ज किया, मौला इस बच्चे ने मेरा कदम अपनी गर्दन पर लिया, कयामत तक जितने भी वली होंगे सबकी गर्दन पे इनका कदम होगा। अब बरेली से अकीदा मिलता है, उसको आला हजरत के शहजादे का अकीदा देखिए। आला हजरत के शहजादे ने जब ये पढ़ी के गौसे पाक ने फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पे है, तो क्या फरमाते हैं मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि मेरा मुर्शिद, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं है बल्कि मेरी आंखों पे भी है, मेरे सर पे भी है, मेरे जिगर पे भी है। इसीलिए मुफ्ती आजम फरमाते हैं, ये दिल, ये जिगर, ये सर, ये आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो अर्ज करने का मकसद ये कि शैतान इंसान को हमेशा बहकाता है, वर्गलाता है, और जाहिल इंसानों को शैतान जल्दी बहकाता नहीं है, ऐसे इंसान को बहकाता है जो नमाज का पाबंद होता है। अब गौसे पाक जैसे वली को भी न छोड़े। गौसे पाक खुद फरमाते हैं, उनके शहजादे फरमाते हैं कि मैं, और जिस इंसान जिस तरह पावरफुल होता है शैतान भी उसके पास वैसे ही पावरफुल में आता है। गौसे पाक फरमाते हैं कि शैतान एक बार मेरे पास बादल का टुकड़ा बनकर के आया, आने के बाद कहा, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब हूँ, रब जितनी भी हराम चीज है मैंने तुम पर सारी हराम चीज को हलाल कर दिया है। तो गौसे पाक ने फौरन पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फौरन वो बादल का टुकड़ा जो है धुआं में तब्दील हो गया और जाते जाते कहने लगा, अब्दुल कादिर आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। मेरे अब्दुल कादिर जीलानी का जवाब सुनिए, इतने बड़े वली का जवाब सुनिए। फरमाते हैं, इब्लीस अगर किसी को किसी का इल्म बचाता
تو فرشتوں کے پاس علم سیکھا کرتا تھا، تجھے تو تیرا علم نے نہیں بچایا۔ سن، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے۔ تو حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ولی ہونا، ایک پیر کا دامن ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ولی آپ کو یہاں بھی کام آتے ہیں، کل میدان محشر میں بھی کام۔ کلام پاک سے حوالہ دوں گا۔ آپ کو بتاؤں کہ میدان محشر میں اتنی بھیڑ ہوگی تو کون کسی کا سفارش کرائے گا؟ تو رب فرماتا ہے جو لوگ متقی ہوتے ہیں نا، متقی، وہ لوگ بندوں کا سفارش کرائیں گے۔ اور پھر کلام پاک سے سوال ہوا متقی کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا میرے ولی متقی ہے۔ اب بتائیے کل قیامت کے روز بھی اللہ کے ولی ہمارے کام آئیں گے۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا کہ اللہ کے اور ایک پیر سے، ایک اللہ والے سے اپنے دامن کو جوڑنا کس قدر ضروری ہے۔ حضرت امام رازی، فخر الدین رازی، یہ منطق کے بہت بڑے امام ہیں۔ جیسے ہم لوگ انگلش میں سائنس وغیرہ پڑھتے ہیں اسکولوں میں، ویسے ہی منطق بھی ایک سبجیکٹ ہے ہمارے، بہت ہارڈ ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ۔ اور وہ مناظرہ بہت سارے کیے تھے، غیر قوموں سے مناظرہ بہت سارے کیے تھے۔ تو جب ان کی نزا کا وقت آیا، یعنی انتقال کا وقت آیا، اور شیطان زیادہ ڈاکہ جو ہے موت کے وقت ہی ڈالتا ہے، کیونکہ اگر ابھی آپ کا ایمان سے بہک جائے، خدا نہ کرے، تو پھر کبھی آپ ایمان میں لا سکتے ہیں، لیکن موت کے وقت اگر آپ ایمان سے بہک جائے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ نزا کے وقت اتنے بڑے امام کے پاس شیطان آیا، کہا امام رازی تو نے اتنے سارے مناظرہ کیے، کیا تو نے اللہ کو پہچانا؟ کہا جی ہاں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ الصمد ہے۔ کہا اس کی کوئی دلیل دو۔ اب وہ بھی فرشتوں کے پاس رہتا تھا، کتنا اس کے پاس علم تھا، اس نے ساری دلیلیں امام راضی کی رد کر دی، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے 360 دلیلیں امام راضی نے دی، اور 360 دلیلوں کو اس نے شیطان نے رد کر دیا۔ اب امام فخر الدین راضی اتنے بڑے منطق کے امام ہیں، رضا کا وقت ہے، یہ بات سن کر کے آپ بچل جائیں گے۔ اگر کوئی بھی انسان کسی پیر سے وابستہ ہے وہ خوشی سے مچل جائیں گے۔ امام راضی اب پریشان کے عالم میں ہے، پریشان کے عالم میں ہے کہ میں دلیل دوں تو دوں کیا، حوالہ دوں تو دوں کیا، یہ تو ساری دلیلیں رد کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ اسی اسنا میں اپنے پیر و مرشد نجم الدین یحییٰ کبریٰ کو یاد کرتے ہیں، جو دور و دراز میں وضو بناتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے امام راضی تو دلیل کیوں دیتا ہے؟ اس مردود کو کہہ دو کہ ہم بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تو حضرات محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ولی کے، ایک پیر کا، ایک مرشد کا ہونا انسان کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے، کہ بہت ضروری۔ آپ کو یہاں پر بھی، قبر میں بھی، حشر کے میدان میں بھی، ہر جگہ کام آئیں گے۔ اللہ کا ولی ہونا چاہیے۔ اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے، کیونکہ اللہ کے ولی، آپ کے پیر و مرشد آپ کو کبھی بہکائیں گے نہیں۔ اسی لیے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم الحمدللہ ہمارا دامن غوث پاک سے تو ملتے ہی ہے، خواجہ غریب نواز سے، شاہ عالم سرکار سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں بھی پٹا تیرا، حشر تک رہے میری گردن میں بھی پٹا تیرا۔ حضرات محترم، بس یہی تک اپنی تقریر ختم کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم تمام کو اللہ والوں سے صحیح طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غوث پاک کے فیض ظاہری اور فیض باطنی سے ہم تمام کو مالا مال عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے بولنے میں، آپ کو سننے میں غلطی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔